بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور آدمیوں اور جانوروں اور چارپائیوں کے رنگ یوں ہی طرح طرح کے ہیں۔ اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، اور اللہ عزت والا، بے شک اللہ عزت والا اور بخشنے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے ذریعے میں آپ لوگوں کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں۔ آج سوشل میڈیا پہ جو دن و رات علماء کرام کے پیچھے کتوں کی طرح بھوکتے رہتے ہیں، ان کے لیے ایک میسج ہے۔ آپ جس دن اس دنیا میں آئے اور مرنے تک، قبر کے اندر جانے تک، آپ کو ہمیشہ علماء کرام کی ہی رہبری پہ زندگی گزارنی ہے۔ یہ بات کان کھول کر سن لے، جو علماء کے خلاف بھوکتے ہیں کتوں کی طرح۔ آپ پیدا ہوئے، والدین پہنچ گئے، حافظ جی کو بلاؤ، حضرت کو بلاؤ، آ کے اذان دے۔ آپ مرتے ہیں تب احساس ہوتا ہے کہ بلاؤ، جنازہ پڑھانا ہے، کیا ہے یار۔ اس کے بعد علماء کی ناقدری کرتے ہو۔ یہی علماء ہی ہیں۔ علماء کی مثال اور عابد کی مثال اس طرح دی گئی ہے کہ عابد دریا میں تیرتے ہوئے پار ہوتا ہے، اور علماء کی مثال کشتی سے دی گئی ہے کہ خود پار ہوتا ہے اور اپنے اوپر سوار کر کے لوگوں کو پار کراتا ہے۔ اسی عالم کو آپ گالیاں دے رہے ہو۔ میرے بھائیوں، بالخصوص نوجوانوں، اس چیز سے بچیے، اپنے علماء کی قدر کیجیے، نہیں تو آنے والا وقت کیسا ہوگا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمیں ہر جگہ علماء ہی کی قیادت کو قبول کرنا چاہیے، علماء کرام کی محفل ہی کو قبول کرنا چاہیے، ان کی بات پہ لبیک کہنا چاہیے۔ آپ کی قیادت ایک جاہل کتنے دن کر سکتا ہے؟ جاہل کہیں نہ کہیں غلطی ضرور کر جائے گا، لیکن علماء جب بھی کوئی کام کرتے ہیں وہ رائے اور مشورہ سے ہی کام کرتے ہیں۔ جاہل بنداس کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کا رزلٹ جب آتا ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے ارے میں یہ کیا کر دیا۔ تو علماء کی عزت کیجیے، قدر کیجیے۔ اور اسی ہی آیت کریمہ کے تحت میں ایک اور میسج دینا چاہتا ہوں، بالخصوص اپنے نگپور اور جلال پور والوں کے لیے۔ ہمارے یہاں اطراف میں بہت سے جلسہ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جلسہ منعقد ہوتے رہتے ہیں، لیکن افسوس صد افسوس، جس کو ہم اور آپ انگریزی میں اسٹیج بولتے ہیں، جس کو اردو الفاظ میں ممبر رسول بولتے ہیں، اس اسٹیج پہ علماء کے بجائے جاہلوں کی اکثریت ہوتی ہے۔ کیوں آخر؟ کیونکہ ہم ان سے چندہ لے کے یہ جلسہ کراتے ہیں۔ بے قسم خدا کی کہہ رہا ہوں، اگر ہماری اور آپ کی یہ سوچ ہے تو ایسے جلسے سے لاکھ گنا بہتر ہے کہ ایسا جلسہ ہی نہ ہو، جس جلسے سے نہ عوام کا کوئی فائدہ ہو، نہ کسی اور کا فائدہ ہو، صرف اور صرف شعراء کا فائدہ ہو یا ناظم کا فائدہ ہو۔ یہ جلسہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جب آپ علماء کو، آپ کا ناظم بھی علماء ہونا چاہیے، آپ کا مقرر بھی علماء اچھا خاصا عالم ہونا چاہیے، اور آپ کا جو شعراء ہے، جو شاعر ہیں، یہ بھی عالم ہی ہونے چاہیے۔ تب وہ اللہ سے ڈرے گا، اللہ سے ڈرتے ہوئے ہی کلام وہ آپ کے سامنے پیش کرے گا۔ اور وہ جو ممبر رسول ہوگا، اس کو آپ دیکھ کے، ایک جاہل آدمی دیکھ کے، ایک ان پڑھ آدمی دیکھ کے اس سے سبق سیکھے گا کہ واقعی میں وہ اس لائق ہیں جو اس وقت ممبر رسول پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کسی بھی جاہل کو بیٹھا دیتے ہیں اور نوٹ پہ نوٹ وہ پھینکتا رہتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا بڑا کام کر رہا ہے۔ بہت غلط۔ ہم تو پیسے کو اتنی غلط جگہ استعمال کر رہے ہیں جس کو ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے، اور وہی ہم اپنی نسلوں کو یہی سب دے رہے ہیں۔ نسل بھی ویسے ہی برباد ہو رہی ہے۔ اپنے پیسے کو صحیح جگہ استعمال کیجیے۔ ایک رات میں 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ برباد کر دیتے ہیں۔ نارمل سی بات بتا رہا ہوں۔
لیکن اس پیسے کو ہم یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ کس طرح اس کو استعمال کریں کہ یہ صحیح جگہ استعمال ہو، امت محمدیہ کے فائدے کے لیے استعمال ہو، کبھی نہیں سوچتے۔ جاہل شعرا بھی ہوتے ہیں، جاہل ناظم بھی ہوتے ہیں، جاہل تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہوتا ہے، اسی کو مقرر بنا اللہ کے پیش کر دیتے ہیں۔ ایسا مت کیجیے۔ اگر جلسہ صحیح معنی میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ جلسہ کر رہے ہیں تو آپ علماء ہی کی محفل کو منعقد کیجیے، کیونکہ علماء ہی ہمارا قائد ہے، علماء ہی ہمارا رہبر ہے، علماء ہی ہمارے لیے سب کچھ ہیں۔ علماء کی قدر کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دنیا میں بھی ہم سرفراز رہیں گے اور آخرت میں بھی اللہ انہی علماء کے ذریعے ہماری بخشش فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔